دیکھیے حسن زیاد کو، یہ تو ہم لوگ پڑھ چکے پہلے، ان کی پیدائش و وفات 246 سے 328، یہ پڑھے تھے ہم لوگ اس سے پہلے۔ اس کے بعد دیکھیں ان کا پورا نام کیا ہے، ابو عمر احمد بن محمد بن عبد ربی، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیدا کہاں ہوتے ہیں؟ ولید حضرت کاتب الشاعر بقرطبہ نشابیہ، یہیں پر پیدائش ہوتی ہے، یہیں پر ان کی وفات بھی ہوتی ہے۔ یاقوت الحموی نے اپنی کتاب معجم الادبا میں کہا ہے، معجم الادبا میں کہا ہے وَكَانَ لِأَبِي عُمَرَ بِالْعِلْمِ جَلَالَةٌ وَبِالْأَدَبِ رِيَاسَةٌ وَشُهْرَةٌ مَعَ دِيَانَةٍ وَصِيَانَةٍ۔ بس اتنا سے یاد کر لیں، اگر ایک دو مرتبہ پڑھ لیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ ان کا کہنا ہے کہ وَكَانَ لِأَبِي عُمَرَ بِالْعِلْمِ جَلَالَةٌ وَبِالْأَدَبِ وَرِيَاسَةٍ وَشُهْرَةٌ مَعَ دِيَانَةٍ وَصِيَانَةٍ، بس اتنا۔ یہ دیکھیے اصیبہ فی اعقاب عمر بالفالج، اخیر عمر میں فالج کا حملہ ہوتا ہے، اور 328 ہجری میں مانتے نہیں، چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اکثر الشعر ابن عبدربہ و اجملی فی الوصف والغزل، اکثر جو ہے وصف اور غزل میں کہتے ہیں۔ وهو اشبہ بالشعر ابن زیدون فی الجمع بین روعۃ الشرقیین و جزالتہ، اور یہ کیا ابن زیدون کے مشابہ اشعار کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ سوال انٹی پوچھا تھا ایک مرتبہ، یہ ایک کہانی ہے، پورا سنیے کہ روا ابن الخطیب نے روایت کیا ہے کہ ولید الاندلسی لما حج، جب حج کیا، عرج منصرفی علی مصر، تو لوٹتے ہوئے مصر آیا اس نے، فلقی بہا ابو الخطیب المتنبی، تو اب وہاں پر اس کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ ابو طیب المتنبی سے ہوتی ہے، جامع عمرو بن عاص میں۔ فافاض فی الحدیث ملیا، تو وہ دونوں تھوڑی دیر بات کرتے رہے۔ ثم قال متنبی، پھر متنبی نے اس سے کہا الا تنشدنی لملیح الاندلس، یعنی ابن ربی، کیا تم ملیح الاندلس کا شعر نہیں سناؤ گے مجھ کو، یعنی ابن عبد ربی کا۔ فانشدہ الولید شیئا من شعرہ، تو ولید نے کچھ اشعار سنائے۔ فصفق له واستعاذہ ثم قال یا ابن عبد ربی لقد تأتیک العراق حبوا وکفى بشہادۃ المتنبی علی فضل الرجل وعلو کعبہ۔ یہ والا کہانی یاد ہو گیا آپ کو؟ ولید الاندلسی حج کر کے آ رہا تھا، تو ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ ابو طیب المتنبی سے، تو متنبی نے اس کو لقب دیا ملیح الاندلس کا۔ تو این ٹی ہم لوگوں سے یہ پوچھتا ہے کہ من هو الملیح الاندلس، ملیح الاندلس کس کا لقب ہے؟ تو ملیح الاندلس کس کا لقب ہے؟ ابن عبد ربی کا لقب ہے۔ اور یہ والی بات، یہ والا کہ یہ بات کس نے کہا؟ یا ابن عبد ربی لقد تأتیک العراق حبوا، تو یہ بات کس کی ہے؟ متنبی کی۔ اس کے بعد کیا؟ وحلید کل کتاب منها بشواہد من الشعر تجانس الاخبار۔ بہرحال دیکھیے اس کتاب میں کیا ہے، وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا تاریخ عبد الرحمن الناصر جو صاحب الاندلس ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے بہت سے اشعار کہے ہیں۔ اچھا جی، ان کی ایک اور چیز یاد آ رہی تھی، انہوں نے جو اشعار کہے تھے پہلے، تو اس کا نام کیا رکھا تھا شروع میں جی؟ بعد میں تو اس کا نام رکھا ممحصات، پہلے کیا رکھا تھا اس کا نام؟ کسی کو یاد ہے؟ شاید پہلے اس کا کچھ نام نہیں، لیکن بعد میں جو ہے شروع میں بہت زیادہ غزل کے اشعار کہتے ہیں۔ ولما تناہت به السن وارعشہ الکبر، کبر، جب بڑھاپا آ جاتا ہے اور بڑھاپا کمزور کر دیتا ہے، اقلع عن صبوتی، تو جو مزے کیے تھے اس سے یہ باز آتے ہیں۔ واخلص للہ فی توبتی، اور توبہ کرتے ہیں۔ ونزع اشعارا کثیرۃ سما بالممحصات، اور بہت سے اشعار لکھتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں ممحصات۔ یہ ہم لوگ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بتا ممحصات کس کا ہے؟ ممحصات، تو ممحصات کس کے اشعار کا مجموعہ ہے؟ مطلب کس کے اشعار کو کہا جاتا ہے؟ ابن اخت الفرید کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نقض کل قطعۃ قالها فی الغزل، اس لیے کہ جو بھی قطع اشعار جو اس نے کہا تھا غزل میں، اس کو اس نے توڑا ہے، اس میں مطلب اس کے اپوزٹ شیئر کرنے کی کوشش کیا انہوں نے۔ اس کے بعد ان کی جو الاخت الفرید ہے اس پر بحث کریں گے۔ دیکھیے اس میں ساری ایک ایک لفظ آپ کو یاد کرنے پڑیں گے، ایک بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ دیکھیے وہ کتاب من امہات کتب الادب، آپ سے اتنا بھی پوچھ سکتا ہے، بتاؤ کہ وہ کتاب من امہات کتب الادب کون ہے؟ دو تین آپشن دے دے گا۔ بہرحال یہ کتاب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ حسن زیاد نے کہا ہے۔
جامع لتشتیت الفوائد ومنصور المسائل فی الاخبار والانساب والامثال والشعر والعروض حتی الطب والموسیقی. یہ دیکھیں یہ عبارت ابھی بھی پوچھا تھا 2021 میں آسام والوں سے پوچھا تھا کہ وہ کتاب امہات الکتب و منصور مسائل فی الاخبار والانساب والامثال، اخبار میں بھی ہے، انصاب بھی ہے، اس کے اندر امثال بھی ہے، شعر بھی ہے، عروض بھی ہے. یہ کتاب کس کے بارے میں ہے؟ یہ بات کس کے بارے میں ہے؟ یہ بات کس کے بارے میں ہے؟ اخت الفرید کے بارے میں. ایک تو آپ اس کو یاد کریں گے، اس کے بعد آپ پھر یہاں سے یاد کرنا شروع کریں گے. وقد استوعب خلاصة ما دون من كتب الاسمعی وابو عبیدہ والجاحظ وابن قتیبہ وغیرہم. یہ بات بھی ایسے یاد کریں گے آپ کہ وہ کون سی کتاب ہے؟ استوعب خلاصة ما، کہ اس نے پورے خلاصے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. مادونا جو کتابیں لکھی گئی جیسے کہ اسمعی کی کتاب ہے، ابو عبیدہ کی کتاب ہے، جاحظ کی ہے، ابن قتیبہ کی ہے، تو ان سب کی کتابوں کا خلاصہ ذکر کیا ہے. یہ دونوں عبارت آپ ایسے یاد کریں گے. اس کے بعد تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں، ولم یقتص عن الماثور عن العرب، صرف عرب سے جو کتابیں آئی ہیں اس کو لینے پر اکتفا نہیں کیا. بل وشى كتابه بما ترجم عن اليونان والفرس والهنود من ضروب الحكمة والموعظة والملح، بلکہ اپنی کتاب کو مزین کیا اس نے جو چیزیں یونان سے لی گئی، فرس سے لی گئی، ہنود سے لی گئی، حکمت موعظت کی باتیں، وہ سب انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا. اس کے بعد کتاب کو تقسیم کتنے میں کیا ہے؟ قسمہ الی 25 کتابا، 25 ابواب پر. ٹھیک ہے. وسمى كل کتاب بجوہرۃ من جواہر العقد، اور ہر کتاب کا نام جو ہے کسی اچھے پتھر کے نام پر ہے، جیسے کہ کیا ہے؟ لؤلؤہ ہے، فریدہ ہے، زبرجدہ ہے، جمانہ ہے، مرجانہ ہے، یاقوتہ ہے، جوہرہ ہے. سب نام رکھ دیجیے نا کسی کا تو نام ہو جائے گا اچھا خاصا. کتنا نام ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 نام تو ایسے ہی ہو گئے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں کو. اس کے بعد دیکھیے ومن الغریب، عجیب بات یہ ہے، ان المؤلف وهو اندلس لم يشير الاندلس، کہ مؤلف اندلسی ہے لیکن پھر بھی اندلس کی جانب ایک لفظ کا بھی اشارہ نہیں کرتا ہے. ولا الى اهلها بکلمۃ، اور نہ اندلس والوں کی جانب. اللهم الا الى نفسي حتى ان صاحب ابن عباد لما سمع بهذا الكتاب، جب صاحب ابن عباد کو اس کتاب کے بارے میں پتہ چلا، حرس حتى حصل علیہ، تو بہت حریص ہوئے اس بات پر کہ اس کو حاصل کیا جائے، تو وہ حاصل کر لیے. فلما تصفحہ، جب انہوں نے کتاب کھول کر دیکھا، قال، تو انہوں نے کہا هذه بضاعتنا ردت الینا، کہ ہماری پونجی ہمیں تو لوٹا دی گئی. ظننت ان هذا الكتاب يشتمل على شيء من اخبار بلادهم، میں نے یہ گمان کیا کہ یہ کتاب جو ہے ان کے ملک کے خبروں کے بارے میں مشتمل ہوگی. فاذا به يشتمل على اخبار بلادنا، لیکن یہ کتاب تو کیا ہے؟ ہمارے ہی ملک یعنی کہ مشرق والوں پر مشتمل ہے. لا حاجت لنا به، اس کتاب کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ثم ردوا، پھر اس کو لوٹا دیا انہوں نے. والکتاب فی 3 مجلدات، کتاب کتنی؟ 3 جلدوں پر مشتمل ہے. تزید صفحاتها على 1000 صفحة وقد طبع بالقاهرة اخيرا في 5 مجلدات، اور جس کے صفحات تقریباً 1000 صفحات پر مشتمل ہے. آخر میں یہ قاہرہ سے 5 جلدوں میں شائع ہوئی، لیکن بہرحال ہم لوگ کو 3 جلد یاد رکھنا ہے. ٹھیک، اس میں جو باتیں آئی نا بھائی یہاں سے لے کر کے پورا یہ والا، تو اس کو نا مطلب کہ حسن ضیاء والی کتاب ہوگی آپ لوگ کے پاس نا، تو پڑھیے گا کئی بار. ٹھیک، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، تو کام بنے گا. اور کچھ بتائیے. تو کچھ کہیں گے آپ میں سے؟ کہیے کچھ نہیں سمجھ میں آیا ہو اس میں، کچھ آپ لوگ زیادہ لکھے ہوں. اسکرین شاٹ لے لیے ہیں یاد کرنے کے لیے. اجی آپ کے پاس نہیں ہے کتاب یہ حسن ضیاء؟ ہے گھر پر ہے، لیکن اس کو کھولنا پڑے گا نا. ہاں بھائی صاحب پڑھیے، ہم لوگ 10 مرتبہ پڑھیں اس کتاب کو. ٹھیک ہے، اس کتاب کو پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے، بہت اچھی معلومات ہے اس میں. تقریباً صرف عصر حدیث پر یہ کتاب مشتمل نہیں، پتہ نہیں مصنف ہی مر گئے پہلے یا کیا ہوا، ورنہ اگر اس کتاب کو تھوڑا سا اور جامع کر دیتے نا وہ عصر حدیث پر، بڑی جامع کتاب ہوتی ہے. کم جگہ میں بہت بڑا کام کیا انہوں نے، ورنہ پھر ہنہ فاخوری ہے سب سے اچھی کتاب مطلب دیکھی جائے تو اس اعتبار سے. پڑھو تو واقعی بہت اچھی ہے، لیکن یہ بیچ میں سے جو اٹھنا پڑتا ہے وہ بہت غصہ دلاتا ہے.
چلیں جی، ہر ایک انسان کی اپنی اپنی باتیں. اچھا ایک چیز اور لکھے تو لکھت الفرید کے بارے میں، اس کو کہا جاتا ہے مصدر ہام من مصادر ادب العربی و تاریخ العرب. یہ لکھ لیجیے تو کوشچن پوچھا ہے NTA پہلے پوچھ چکا ہے، مطلب کہ مصدر ہام من مصادر الادب العربی و تاریخ العرب. آپ کو PYQ سے مل جائے گا آپ کو، اور یہاں سے بھی لکھ لیجیے. ملیح الاندلس ان کا لقب ہے تو آپ لکھ لیے. اور ابن خلقان نے کیا کہا تھا؟ وہ من کتب الممتع حوا من کل شیء. اس کتاب میں تقریباً سبھی چیزیں انہوں نے کہا تھا. اور ان کے بارے میں ایک اور چیز ہے، آثر اربعۃ من خلفاء بنی امیہ. آثر اربعۃ من خلفاء بنی امیہ. چار بنی امیہ کے خلفاء کے ساتھ یہ رہے ہیں. اور نا اس ہم لوگ وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کون کس کے ہے. جیسے جاہز ہے، جاہز شاید کہ 12 رہا ہے نا. کس کو یاد ہے جاہز کتنا خلیفہ پاس رہا ہے؟ مجاہد پارا بہتری شاید 8 ہے. وہ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، ہم لوگ ادھر پڑھیں گے، یہاں تو نہیں ہے. چلیے بہرحال یہ سب لکھ لیا آپ لوگ ساری چیزیں، اتنا ہی ہے ٹھیک. لیکن حسن زیاد والا پڑھ لیجیے گا، کئی بار ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکامل. الکامل کن کی؟ مبرز صاحب کی. ٹھیک ہے، نام دیکھ لیجیے ان کا. ان کا پورا نام ہے ابو العباس محمد بن یزید عبد الحق المبرد. ابو العباس محمد بن یزید عبد الحق المبرد، یہ پورا نام ہے ان کا. اور مبرد سے مشہور ہے یہ. ان کی پیدائش دیکھیے 210 کی ہے، وفات 285 کی ہے. 210 اور وفات 285 ہجری. ولد فی البصرہ و توفی فی البغداد. پیدائش بصرہ میں ہوتی ہے، بغداد میں ان کی وفات ہوتی ہے. ساری باتیں آ گئی. بصرہ بغداد یہ والے یہاں سے یاد کر لیں ہم لوگ. نام یاد کر لیں ابو العباس محمد بن یزید، اور 210 سے 285. ان کی جو مشہور کتابیں ہیں الفاضل ایک اور ہے، اور اس کے علاوہ شرح لامۃ العرب ہے. لیکن شرح لامۃ العرب ایک ان کی آئی، اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ان کی تھی وہ لامۃ العرب. کس کی شرح بتایا تھا جی؟ زمخشری. ہاں زمخشری کی عجب العجب فی شرح لامۃ العرب، زمخشری کی ہے. اس طرح ان کی بھی ہے. بہت اچھا ماشاء اللہ. آگے کہہ رہے ہیں کہ لقب بالمبرد لحسن وجہہ او لحسن جوابہ انہ عالم الناس بالنحو بعد سیبویہ. ان کو مبرد کا لقب کیوں دیا گیا؟ یا تو ان کا چہرہ بہت خوبصورت تھا، یا پھر ایک جواب بہت اچھا دیتے تھے. اور یہ نحو میں جو ہے سیبویہ کے بعد نحو کو لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے آدمی یہی تھے. ٹھیک. انہ اخذ العلم عن الجرمی والمازنی وقرأ علیہما کتاب سیبویہ. یہ جرمی مازنی کچھ کوئی آدمی ہیں، ان سے انہوں نے پڑھا ہے. وعن ابی حاتم السجستانی لما اختلف فی آیت فی قصر المتوکل فاستدعاہ من البسط الى سامرہ. یہ دیکھیے ان کی قابلیت ماشاء اللہ. متوکل کے محل میں کسی آیت کے سلسلے میں اختلاف ہو گیا تو ان کو بلایا تھا بصرہ سے سامرہ کے لیے. سامرہ بلایا گیا تھا ان کو بصرہ سے یہ حل کرنے کے لیے. كان معاصر لثعلب وجرت بينهما منازعات معارضات وبهما ختم تاریخ الادباء. ثعلب سے ان کی معاصرانہ ہے اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی بہت چلتی رہتی ہوگی چپقلش. کتاب فی فن الادب 4 اجزاء هو آخر کتابہ التي كتب. یہ دیکھیے یہ دونوں بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہے ادب کی کتاب ہے الکامل، 4 اجزاء میں ہے، اور مصنف کی آخری کتاب ہے. شرح المرصفی فی 8 اجزاء بعنوان رغبۃ العمل فی شرح الکامل.
مرصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شرح کیا 8 اجزاء میں، اور اس کا نام رکھا انہوں نے رغبۃ العمل فی شرح الکامل. ٹھیک ہے، تو یاد ہو گیا مصنف کا نام، کتاب کیا ہے الکامل، موضوع کیا ہے فن ادب، اجزاء 4، آخری کتاب مصنف کی، اور مرصفی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 اجزاء میں تو اس کو 8 اجزاء میں شرح کیا ہے اور نام رکھا ہے رغبۃ العمل. کتنے یاد ہو گیا آپ لوگ کو؟ اس کے بعد اس کتاب میں ہے کیا؟ یعد الکامل اصلا من اصول علم الادب ورکنا من ارکانها. کامل جو ہے علم ادب کی ایک کیا ہے؟ اصول، جڑ ہے، رکن ہے. ویعد الکتاب من اواخر ما كتب المبرد، من اواخر ما کتب المبرد، کیا ہو گیا؟ من اواخر ما كتب المبرد ہوگا، یعنی مبرد نے جو کچھ لکھا اس میں آخری کتاب یہ مانی جاتی ہے. یعد مصدرا مهما لدراسة الخوارج، یہ والا یاد رکھیے تھوڑا کہ یہ جو ہے نا دراست الخوارج، خوارج کے بارے میں اگر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہے تو اس کتاب میں اچھا خاصا مل جائے گا. کثیر من الفوائد التاریخیہ اہمها فصل فی الخوارج یحوی حقائق عامہ من تاریخ بنی امیہ. اس کتاب میں بہت سی تاریخی چیزیں ہیں لیکن خوارج کے بارے میں خاص طور پر مل جائے گا. مصنف نے اپنے مقدمے میں کیا کہا اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. مصنف کا کہنا یہ ہے ھذا کتاب الفناہ یجمع ضروبا من الآداب ما بین کلام منثور و شعر مرصف، نہیں جی کچھ اور ہوگا. یہ سوال پوچھا تھا آسام والوں سے کہ یہ بتاؤ یہ کس کتاب کے بارے میں، تو یہی بات لکھی تھی ھذا کتاب الفناہ یجمع ضروبا من الآداب ما بین کلام منثور و شعر مرصوف، ایسا کچھ تھا. تو پہلے دیکھیے کس کی کتاب کے مقدمے کی عبارت ہے یہ؟ الکامل کی. لکھ لیجئے اس کو، کام دے گا. حنف فاخری نے کہا ہے کان ممثلا لمذهب البصرة في النحو وثعلب ممثلا لمذهب الكوفي. بصرہ میں نحو میں بصری کے مذہب کا ممثل جو تھا، نمائندہ جو تھا وہ یہ تھا مبرز صاحب، اور کوفہ کے مذہب کا ممثل کون تھا؟ ثعلب. یہ دیکھیے کتابیں کب کب شائع ہوئی ہیں. لیبک میں شائع ہوئی، پھر مصر میں 1308 میں، پھر آستانہ میں 1286 میں. دیکھیے ایک یاد کر لیجیے گا مصر والا 1308 والا. اور یہ دیکھیے قاضی فاضل نے کہا ہے طالعته 70 مرة وكل مرة ازداد منه فوائد، کہ میں نے اس کتاب کو 70 مرتبہ مطالعہ کیا اور ہر مرتبہ نئے نئے فائدے حاصل ہوئے. تو اس بات کو ایسے ہی رکھ لیجیے. قال قاضی الفاضل طالعته 70 مرة وكل مرة ازداد منه فوائد، کہ میں نے 70 مرتبہ مطالعہ کیا اور ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ فائدہ مجھے ضرور ملا. ويتميز الكتاب أيضا بكثرة القضايا اللغوية درسا وتناولا واستشهادا، اور اس کتاب میں آپ کو لغوی مسائل بھی مل جائیں گے. يحتوي على 75 مثلا وشرحها وفي الكتاب إشارات بلاغية مهمة. آپ کو اس میں تقریباً 57 مثالیں ملیں گی اور اس کی شرح ملیں گی، یعنی 57 محاورے اور پھر محاوروں کی شرح. تو یہ لکھتے چاہے لکھ لیجیے ورنہ نہ لکھنا چاہے چھوڑ دیجیے. وفي أقوال الحكماء وأخبارهم وجعله فصلا عنوانه نبذ من اخبار الحكماء عالج القضايا النحوية. رتب المبرد كتابه على 59 بابا. یہ لکھ لیجیے مبرد نے اپنے کتاب کو کتنا ہوا جی؟ 59، 59 ابواب پر مشتمل کیا اس کو. یہ لکھ لیجیے ایک. یہ دیکھیے پورا نام کتاب کا کیا ہے؟ کتاب کا پورا نام ہے الکامل فی اللغہ والادب. مصنف کا نام ہے محمد بن یزید المبرد، ابو العباس مطلب کنیت ہے اس کی. وفات 285. محقق کا نام محمد ابو الفضل. دوسری مرتبہ تباہ ہوئی تھی 1317 میں، 1997 دارالفکر العربی سے قاہرہ میں. عدد الاجزاء 4 ہے اور 59 ابواب پر مشتمل ہے. تھوڑا سا رکیے گا میں لے کر کے آ رہا ہوں اس کو. حنف فاخری کو، یہ حنف فاخری سے لکھی گئی ہے، جو 2021 کا نوٹ ہے نا پورا حنف فاخری سے اٹھایا گیا ہے. لیکن ایک سیکنڈ رکیے گا لے کر کے آ رہا ہوں. یہ وہ کتاب کہاں گئی؟ تاریخ الادب العربی حنف فاخری والی ہے ہی نہیں.
کتاب تھی؟ ایک سیکنڈ. یہ آ گئی کتاب. صفحہ نمبر کتنا ہے؟ کامل 592. یہ دیکھیے ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ ادب الکاتب ابن قتیبہ. کوئی آپ کو دکھ رہا ہوگا ادب الکاتب الشعر والشعراء. تو پڑھیں گے انشاءاللہ جب آئیں گے وہ. ابھی دیکھ لیجیے ان کو. ابو العباس مبرد، پیدائش 210 کی، وفات 285 کی. یہ آپ لکھ لیے. پورا نام ابو العباس محمد بن یزید ہے. بصرہ میں پیدائش ہوتی، بغداد میں وفات ہوتی ہے. یہ بات وہاں بھی پڑھے تھے آپ. اس کے بعد جو ان کی مشہور کتاب الکامل ہے. اور کامل کے بارے میں مصنف نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے. ھذا کتاب الفناہ یجمع ضروب من الآداب ما بین کلام منثور و شعر مرصوف ومثل سائر و موضع بالغہ. اسی بات کو ایسے ہی رکھ لیجیے گا، اس لیے کون پوچھ چکا ہے انٹی. اس کے بعد ہے ويبدو المبرد في كتابه من الذين يحاولون أن يصلوا الجديد الأدب بقديمه. مبرد کوشش کرتے ہیں کہ وہ جدید ادب تک پہنچ سکے قدیم ادب کے ساتھ، اس لیے انہوں نے قدیم کی جتنی کتابیں تھیں وہ سب اس میں انہوں نے پڑھ لیا تھا. چلیے اس میں اتنا ہی ہے، ٹھیک، زیادہ نہیں ہے. باقی ابو بکر سولی کو آپ لوگ پہچانتے ہیں؟ نہیں پہچانتے تو تینوں کتاب لکھ لیجیے ان کی، ٹھیک. کم سے کم اتنا. ادب الکتاب اس کی ایک کتاب ہے، پوچھا ہے پہلے. اخبار و ابی تمام الاوراق. ابو بکر سولی کو اگر نہیں پہچانتے ہو تو لکھ لیجیے یہاں سے. 3 کتاب لکھ لیجیے، کتاب ہی آتی ہیں ان لوگوں کی. سالبی بھی تو پڑھیے گا، شاید آج تو نہیں پڑھ پائے تو الفہرست پڑھیں. یتیمۃ الدہر نہیں پڑھیں گے آپ لوگ جی. دیکھ لیجیے ان کی صرف یہ کتاب لکھ لیجیے، یتیمۃ الدہر فی شعراء اہل العصر. کس کی ہے؟ تو ثعلبی کی ہے. کئی بار پوچھ چکا ہے، ٹھیک. موضوع لکھ لیجیے گا اخبار شعراء وغیرہ. اور اگر کتاب الامثال لکھ لیجیے تو بھی ٹھیک ہے. فقہ اللغہ 2-3 کتاب لکھ لیجیے اس بندے کی، وہ منصور ثعلبی کی. چلیے بہرحال اور نہیں ہے کوئی. آپ لوگ کچھ بتائیے، اور کچھ لکھا آپ لوگوں نے؟ آ رہا 2019 کا نوٹ لکھا گا، رکے تھوڑا سا، اس میں کچھ اور ہے. یہ دیکھیے زیادہ نہیں، انہوں نے صرف کتاب مزید ذکر کیا، بس کچھ اور نہیں ذکر کیا ہے. یہ دیکھیے ان کی ایک کتاب الکامل پڑھے. کامل کا پورا نام کیا تھا؟ الکامل فی اللغہ والادب، ہے نا. الکامل فی اللغہ والادب. یہ دیکھیے الفاظل ایک کتاب ہے. کتاب المختصر یقوم علی اصول الاختیارات. اور ایک کتاب اور ہے ان کے اوپر، المختصر. یہ پوچھ چکا ہے، ٹھیک، اسے لکھ لیجیے گا. المختصر ان کی کتاب ہے 3 اجزاء میں، اور اس میں المختصر میں نحو صرف کو دیکھا انہوں نے. پھر لامۃ العرب ایک ہی کتاب ہوگی، لامۃ العرب. اور ایک المذکر، اور ایک والا متفق لفظ واختلف معناه من القرآن المجید. یہ کچھ کتابیں 2019 سے کتاب یاد کر لیجیے گا. باقی ساری باتیں آ چکی ہیں اوپر، کچھ مزید نہیں اس میں.